پہلے اگر آپ کو یاد ہو صرف فیمنزم کے نعرے لگتے تھے، پھر آپ نے 1-2 سال پہلے دیکھا کہ ریڈ فلیگز اور ریڈ دوپٹے جو ریڈیکل فیمنزم کی طرح، ہاں تو یہ پھر ہم LGBT کا جو قانون ہے جو نیو یارک میں مطلب چند نوجوان ہیں، یہودی بچے ہیں، کچھ مطلب مختلف مذاہب سے اکٹھے ہوئے بچے ہیں، اچھا بڑا ان کا پریشر میں آ کے انہوں نے وہ قانون پاس کیا. لیکن اگر آپ امریکہ میں جائیں، ہم جتنے بھی نیو یارک کے 12 بورے ہیں جہاں پہ بھی گئے، وہاں پہ جو نیو یارک سٹی ہے وہاں پہ یہ ان لوگوں نے ایک پریشر بلڈ کیا گورنمنٹ پہ اور یہ قانون پاس کیا. وہاں پہ بھی ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. پوری دنیا میں اس کو مطلب اسلام صرف نہیں، پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں ان کو کہیں اچھا نہیں سمجھا جاتا. اب وہی چیز مطلب ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے، اب وہی چیز جو پاکستان میں ہم آئے، ہم نے دیکھا اور ریڈ فلیگز اور ریڈ دوپٹے، تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ اب یہ فیمنزم کے بعد جو ہے ریڈیکل فیمنزم پہ آئیں گے، اور یہ وہی چیز ہے جو اب یہ پاکستان میں لانا چاہ رہے ہیں. تو اس پاکستان کو، اس ملک کو آپ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ اس ملک کو آپ کے ہاتھ میں آ گیا؟ آپ کے ایک چھوٹا سا ٹولہ ہے، انہوں نے ہاتھ میں لے لیا، میڈیا کے اوپر حاوی ہو گئے، ریاستوں کے اوپر حاوی ہو گئے. لیکن شکر ہے الحمدللہ MW کے جو سارے سننے والے ہیں وہ اس چیز کو سنتے ہیں کہ یہاں پہ لوگ موجود ہیں. یہاں پہ یہ MW جیسے، اور یہ ہماری جو بہنیں ان کی مختلف فیلڈ میں جو خدمات ہیں، الحمدللہ عوام بیدار ہے، ہم اتنے کمزور نہیں ہیں. اور انشاءاللہ ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ سارا جو یہ لوگ اس وقت یہ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے تمام سننے والے ہم سب ایک ہیں انشاءاللہ. ہم انفرادی طور پہ جو قرآن ہمیں کہتا ہے، سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقمان حکیم صاحب فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، نیکی کا حکم دو اور بدی سے منع کرو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. دیکھیں انفرادی طور پہ بھی ہمارے رب نے ہمیں بتا دیا کہ تمہارا رول، تمہاری زندگی کیا ہے. تم نماز قائم کرو گے، تم زکوٰۃ دو گے، تم نیکی کا حکم دو گے، تم بدی سے منع کرو گے. ہم انفرادی طور پہ جو زندگی میں جو چیزیں ہیں، گند ہے، جو چیزیں وہ نکالیں گے. اور اجتماعی طور پہ بھی اس کو ہم معاشرے میں، اگر اسلامی معاشرہ، اگر اسلامی نظام، اگر وہ ہدایت، وہ راہ حق، اس کو ہم گم کر دیں تو شاید امت کا نام نہ رہے، وجود رہے اور اس کی روح نہ رہے. تو اگر پھر ہم دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب ان کو زمین پہ اقتدار حاصل ہوتا ہے تو یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز کا حکم دیتے ہیں، پڑھتے نہیں صرف، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بدی سے منع کرتے ہیں. اس وقت ضرورت اس امر کی ہے، اس چیز کی ہے کہ انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ اور ریاستی طور پہ، جب تک ریاستی طور پہ اس چیز کو کاؤنٹر نہیں کیا جائے گا، ہمارے اپنے وہ بچے، وہ دینی گھرانے، وہ مذہبی گھرانے، ان کو جانا کہاں ہے؟ انہی اداروں میں تعلیم حاصل کرنی ہے، اور وہی نظام تعلیم ہے جس میں سے آپ کے تمام تاریخ کو نکال دیا گیا ہے. ایکچولی ان کا جو سسٹم ہے نا، ایسے لگتا ہے کہ ڈسکارڈ کرنے والا، ہر اس کو بھی ڈسکارڈ، اس کو بھی ڈسکارڈ، اس کو بھی ڈسکارڈ. دین ہمارا ہمیں سکھاتا ہے اونرشپ، کہ اپنی لائف کی بھی اونرشپ ہو، اپنے ریلیشن شپس کی بھی ہو، اپنے اللہ سے تعلق کی بھی ہو، معاشرے کی بھی ہو. یعنی ہم انکلوسیو جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، مردوں کا اپنا مقام ہے، اس کو پہچانا جائے. وہ مرد جو ہے وہ باپ ہے، وہ شوہر ہے، وہ بھائی ہے، وہ بیٹا ہے. اگر وہ اپنا رول پلے کر رہا ہے تو ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ اور میں تو اکثر اوقات یہ کہتی ہوں کہ اگر عورتوں نے اپنی رائٹس کے لیے کوئی کام کرنا ہی ہے تو وہ جو ایک ماں ہے نا، اس کی گود میں جو بیٹا بیٹھ رہا ہے، اس کی وہ تربیت کرے کہ اس کو عورت کی عزت سکھائے، اس کو دین کی بنیاد پہ سکھائے کہ بیٹا تم نے آگے جا کر ماں کا کیسے خیال رکھنا ہے، بہن کا کیسے کرنا ہے. اس کے بعد تمہاری بیوی آئے گی، تمہاری بیٹی آئے گی، تو وہ کتنوں کو اس کو ایجوکیٹ کر سکتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس کو جو ہے خود بھی تنگ نظر ہو رہی ہے، خود بھی فرسٹریٹ ہو رہی ہے، خود بھی اس کو کنفیوژن کا شکار ہوئی ہے اور اپنے بچوں کو بھی کنفیوز کر رہی ہے. یعنی اگر ایک بچہ جو ہے، مرد بھی عورت کو روتا دھوتا ہی دیکھے گا، مزری میں ہی دیکھے گا، سیلف پٹی میں ہی دیکھے گا، تو اس سے کیا مشورہ لے گا؟ وہ اس کو بے وقوف ہی سمجھے گا نا، بیکار ہی سمجھے گا نا. اچھا، اس میں ایک بھی چیز میں مینشن کروں گی ڈاکٹر کنول کی بات کو ہی آگے بڑھاتے ہوئے، کہ آج کے دور میں ہم دیکھیں، ہم سب گھروں میں دیکھیں تو بچیاں تیز ہوتی ہیں، دوڑتی رہتی ہیں، لڑکے ذرا خاموش ہوتے ہیں. اچھا، ہم تمام جو خواتین ہیں جن کے بچے ہیں،
اب ہم زیادہ تر ان لڑکوں کو وہ ذمہ داری بچپن سے نہیں دیتے, وہ کام نہیں دیتے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑکے جو ہیں, ہم گاڑی میں سفر کر رہے ہوں, میرا چھوٹا بیٹا 4 سال کا تھا, میں لاہور ڈائیور سے جا رہی تھی اور وہ ایک قیام و طعام پہ اترا, اور جب ڈائیور رکی تو مجھے کہنے لگا, سب اتر کے, میں نے کہا امی رک جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں رکی ہوں, پہلے میں نیچے دیکھ لوں کہ آپ جا سکتی ہیں, راستہ صحیح ہے, آپ پھر اتریے گا نا. پھر وہ بچہ, میں اگر نماز کے لیے جاتا ہوں وہ دوڑتا ہے, وہ آرڈر دیتا ہے, 4 سال کا بچہ. اب یہ چیز جو ہے یہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے. ہم یہ خواتین ذمہ داریاں اپنے آپ پہ زیادہ ڈال رہی ہیں. ہم باپ کو فارغ کر رہے ہیں, ہم شوہر کو فارغ کر رہے ہیں, تمام ذمہ داریاں. ہم ضرور ذمہ داریاں لیں, لیکن جو گود میں بچہ ہے اس کو بچپن سے رسپانسبل بنائیں. اگر وہ رسپانسبل نہیں بنے گا تو ہمارے مرد جو ہے آہستہ 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 وہ مطلب کونے میں ہو رہے ہیں. اور جو لڑکیاں ہیں, اب لڑکیوں کی تربیت, ان کا کانفیڈنٹ لیول بلڈ کرنا وہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے, لیکن ان کو اپنی فیلڈ میں اور ان کو اپنی فیلڈ میں. بے شک بے شک. ایسے میں یہاں پہ ایک واقعہ ایڈ کرتا ہوں کہ میں ایک دفعہ ایک ٹی وی پروگرام میں گیا جہاں پہ اسی طرح سے کچھ خواتین تھیں جو اس ٹاپک پہ بحث کر رہی تھیں اور ڈبیٹ چل رہی تھی, اور وہ اسی طرح سے کچھ اپنے رائٹس کے مطالبہ کے لیے عورت معاش سے ریلیٹڈ بات تھی. تو میں نے وہاں پہ آتے ہی میں نے کچھ چیزیں ان کو بیان کر دی. میں نے کہا کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو حقوق ہیں ان کے تحفظ کے لیے میں اس وقت نمائندگی کر رہا ہوں تمام دینی طبقات کی اور جتنے بھی ہمارے مسالک ہیں ان سب کی. اور کیونکہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ ایز اے ماں جو ہے وہ زیادہ حقدار ہے ہمارے رسپیکٹ کی, ہماری عزت کی, ہمارے پیار محبت کی, ہمارے ٹائم کی. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہ بیسڈ ہے. اگر وہ بیٹی ہے تو وہ باپ کے لیے جنت کا ٹکٹ بن جاتی ہے. یعنی وہ اگر صحیح طریقے سے 3 بیٹیوں کو پال پوس کے بڑا کرتا ہے یا حتیٰ کہ 2 کو بھی کرتا ہے تو الحمدللہ اس کو تو اتنی بڑی بشارت مل رہی ہے. پھر اگر وہ بیوی ہے تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی سے سب سے اچھا ہے. اور پھر اسی طرح سے اس کے وراثت میں حق ہے, اس کو ایجوکیشن کا رائٹ ہے, علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے. اسی طرح سے اس کو فائنینشیل انڈیپینڈنس ہے. یہ ساری چیزیں اسپریچولی وہ انڈیپینڈنٹ ہے, اسپریچول اس کے پاس رائٹس ہیں. یہ ساری چیزیں ہونے کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہتے ہیں آپ سے کہ عورتوں پہ ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہونا چاہیے, ان کی زبردستی شادی نہیں ہونی چاہیے, ان کی جو ہے نا وہ جو ہے نا قرآن کے ساتھ نکاح نہیں ہو جانا چاہیے. ان ساری چیزوں میں آپ کے ساتھ ہے. بلکہ ہم تو یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اس کی پنشمنٹ ڈیتھ ہونی چاہیے. یعنی کہ اگر کوئی ریپسٹ ہے اس کو آپ ٹانگ دیں, عبرتناک سزا دیں. اور ہم آپ کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب تک عورت اپنے باپ کے گھر میں رہتی ہے تو سارا خرچہ پانی اس کے باپ کے ذمے ہے, اس کے اوپر 1 روپے کا کوئی اس کے اوپر جو ہے نا برڈن نہیں ہے. اور جب اس کی شادی ہو جاتی ہے اور اس کا شوہر کہتا ہے قبول ہے قبول ہے قبول ہے, تو وہ صرف رشتے پہ قبول نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا خرچہ اٹھانا قبول ہے, اس کی عزت کرنا قبول ہے, اس کو پروٹیکشن دینا قبول ہے. وہ ایک رسپانسبلٹی اپنے شولڈرز پہ لے رہا ہے. اور جس طرح سے اب وہ اپنے ہسبینڈ کے گھر جائے گی تو سارا خرچہ پانی اس کے ہسبینڈ پہ آ جاتا ہے. تو اس کو بشک وہ کوئی کام نہ کرے, وہ بالکل گھر میں گھر کی ملکہ بن کے رہے. اگر وہ کام کرنا چاہتی ہے شریعت اس کو اس میں بھی ایک اجازت دے دیتی ہے, لیکن اس کے اوپر رسپانسبلٹی نہیں ڈالی, صرف یہ کہا کہ وہ اس نے بچوں کی تربیت اور اس کا خیال کرنا ہے. تو میں نے کہا اب یہ ساری چیزیں آپ کو میں نے بتا دی. میں نے ایک پوری لسٹ تھی, میں خیال ہے اس میں کوئی تقریباً 15-16 چیزوں کی میں نے لسٹ گنوا دی. میں نے کہا یہ ساری چیزوں میں میں آپ کے ساتھ سڑکوں میں نکلنے کے لیے تیار ہوں, میں بینر پلیکارڈ اٹھانے کے لیے تیار ہوں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ میں اگر آپ ان پہ اگری کر جائیں, میں جاتا ہوں جا کے مسجدوں میں جا کے جو امام مسجد ہیں ان سے بات کرتا ہوں, کہتا ہوں ان کے اوپر درس دیں, خطبے دیں تاکہ لوگ ایجوکیٹ ہو. جو آپ نے شروع میں کہا تھا نا کہ کچھ پرابلمز جینوئن بھی ہیں, اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ آپ بتائیں آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ تو آپ کو پتہ ہے ان کا جواب کچھ بھی نہیں تھا اس کے بعد, کیونکہ اس کے بعد جو وہ چاہتی ہے نا وہ آن ایئر نہیں بتا سکتی, وہ آن ایئر نہیں بتا سکتی. وہ جو مطالبات یہ جو ابھی آپ نے پڑھ کے سنائے نا ان کے, یہ جو بیہائنڈ کلوز ڈورز ہیں, وہ اب کیا کہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ اسلام ختم کر دیں, ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل ختم کر دیں, ہم کہتے ہیں فیڈرل شریعت کورٹ کو ختم کر دیں, ہم چاہتے ہیں کہ دین کے اندر یعنی ریاست میں اسلام نہیں ہونا چاہیے. یہ تو چیزیں آن ایئر نہیں بول سکتے. اگر وہ یہ کہیں کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ مجھے وہ سیکشول لبریشن چاہیے, مجھے بالکل لبرٹی چاہیے, میں کہتا ہوں وہ تو مردوں کو بھی الاؤڈ نہیں ہے. جس چیز کی آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ تو میں مردوں کو بھی نہیں کہہ رہا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایک خاص مقام دیا ہے اور کہا گیا کہ جو ہے نا ولا تقربوا الزنا, زنا کرنا دور کی بات, زنا کے قریب بھی آپ نے نہیں جانا. تو کس طرح سے میں آپ کو یہ فریڈم دے دوں؟ یہ تو مردوں کے لیے بھی الاؤڈ نہیں ہے.